جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان والے تو وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جب وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی رسول کے ساتھ ہوتے ہیں، کسی ایسے کام پر جمع ہو جاتے ہیں تو نہیں چھوڑ کے جاتے یا نہیں چلے جاتے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لیں، یعنی جب تک اجازت نہ لیں اس کام میں لگے ہوں تو چلے نہیں جاتے، بغیر اجازت کے نہیں چلے جاتے آپ کو چھوڑ کے۔ بے شک وہ لوگ جو آپ سے اجازت لیتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، اور جب وہ آپ سے اجازت طلب کیا کرے اپنے کسی کام کی وجہ سے، کسی خاص مسئلے کی طرف، کسی خاص کام کی وجہ سے اجازت طلب کریں کہ مجھے جانا ہے، مسئلہ ہے، گھر میں پریشانی ہے، تو اجازت دے دیا کیجئے اس کو جس کا آپ کو دل، ان میں سے جس کے بارے میں آپ کا دل چاہے، جس کو چاہیں دے دیں، اور ان کے لیے پھر استغفار کیا کیجیے۔ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی بہت معاف فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ کیا شان تھی صحابہ کی بھی اور کیا شان تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے۔ اللہ براہ راست صحابہ کا فیور کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تو دل پھٹ جائے، کیا کیا آیت ہے حضرت ہے، سبحان اللہ۔ یعنی ایک تو ان کو اجازت لے کے جائیں، پھر جانے کے بعد بھی اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت جس کو دے دیں اس کے لیے استغفار بھی کریں کہ بیچارہ مجبوری میں جا رہا ہے۔ کیا محبتیں ہیں، اللہ سمجھا دے ہمیں، کاش دل ادنا سا حصہ آ جائے تو انسانوں کی زندگی بدل جائے۔ کیا مقام محمدی پہچانیں گے ہم لوگ، جاہل لوگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما کافہ مخفوفہ، المؤمنون مبتدا، الذین آمنوا باللہ ورسولہ، یہ خبر بنے گی۔ الذین اسم موصول، آمنوا باللہ ورسولہ، آمنوا کے اندر ضمیر لوٹتی ہے صلے کی طرف تو وہ رابطہ ہو جائے گا، باللہ ورسولہ عطف ہو جائے گا، حرف جر با، چار مجرور مل کر کے متعلق آمنو، آمنو فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے صلہ، موصول صلہ مل کر کے خبر، مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ۔ واو عاطفہ، اذا حرف شرط، کانو فعل ناقص، اندر ضمیر ہے وہ اس کا اسم، موجودین ماہو علی امر جامع، موجودین نکالیں گے، ماہو اس کا ظرف بنا دیں گے، اور علی امر جامع
جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے موجودین سے، اور موجودین اپنے متعلق سے مل کر کے خبر بن جائے گی کانو کی، اور کانو اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے شرط، اور لم یذهبوا حتى یستأذنوه جواب شرط، لم یذهبوا فعل با فاعل، حتى یستأذنوه حتى للغایة والجر، یستأذنوا فعل با فاعل ہو مفعول، فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے بتاویل مفرد مجرور، اور جار مجرور مل کر کے متعلق لم یذهبوا، اور لم یذهبوا فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے شرط، جواب شرط، شرط جواب شرط جملہ شرطیہ جزائیہ۔ ان حرف مشبہ بالفعل، الذین اسم موصول، یستأذنون فعل با فاعل، کاف مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے صلہ موصول صلہ مل کر کے ان کا اسم، اولئک مبتدا، الذین اسم موصول، یؤمنون باللہ ورسولہ فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے صلہ موصول صلہ مل کر کے خبر، اولئک مبتدا کی، اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر ہوئی ان کی، اور ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ ہوا۔ فا عاطفہ، اذا حرف شرط، استأذن فعل با فاعل کاف مفعول، لی حرف جار، بعد شأنہم مضاف مضاف الیہ مل کر کے مجرور جار مجرور مل کر کے متعلق استأذنوا سے، استأذنوا فعل فاعل مفعول متعلق سے مل کر کے شرط، فا رابطۃ لجواب الشرط، اذن یأذن سے امر کا صیغہ ہے فأذن، اذن حمزہ وصل گر گیا تو فأذن، اذن فعل با فاعل، لی حرف جار، من موصولہ، شئتہ منہم، شئتہ فعل با فاعل اور منہم متعلق، فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے صلہ موصول صلہ مل کر کے مجرور جار مجرور مل کر کے متعلق اذن، اذن فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے جملہ انشائیہ ہو کر کے معطوف علیہ واو حرف عطف، استغفر فعل با فاعل، لہ متعلق، اللہ منصوب علی التعظیم، فعل فاعل متعلق اور منصوب علی التعظیم سے مل کر کے جملہ انشائیہ معطوف، معطوف معطوف علیہ مل کر کے جواب شرط، شرط جواب شرط جملہ شرطیہ جزائیہ۔ ان اللہ غفور الرحیم، ان حرف مشبہ بالفعل، اللہ اس کا اسم، اور غفور الرحیم خبر متعدد، یہ جملہ تعلیلیہ استئنافیہ ہو جائے گا۔ حضرت یہ جو استأذن ہے اس کے مختلف صیغے آئے ہیں، تو جو پہلے والا ہے حتی یأذنوا، اس میں جو نون یستأذنوہ یہ مضارع کا صیغہ ہے، جی، تو یہ نون جو ہے وہ گرا ہے حتی کے بعد ان محذوف ہے اس جی طرح سے، جی، اور باقی جو اور وہی فائدہ صیغہ آگے یستأذنون ہے، وہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا تو نون ہے، اور اور آگے اس کے بعد جو ہے وہ ماضی کا صیغہ ہے، استأذن استأذن استأذنوا، استنصر استنصر استنصروا۔ جی بالکل جزاک حضرت دو سوال ہیں، ایک حضرت یہ ہے کہ جو انما ہے وہ کافہ مکفوفہ ہے، تو انا کے عمل کو تو باطل کرتا ہے، کیا مفہوم کے لحاظ سے بھی فرق آتا ہے؟ کل پرسوں کلاس میں کچھ اس کے اوپر ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی، تو ہم نے کہا پوچھیں گا۔ یہ مفہوم کے اعتبار سے یوں فرق آئے گا کہ اس میں حسر کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ اچھا، وہ ہی والا جو ہم جو اس میں کہتے ہیں کہ صرف والا جو معنی آتا ہے وہ اس وجہ سے آتا ہے کہ حسر آ گیا ہے اب، ہاں، تو اب تاکید ختم ہو گئی ہے یہاں سے کہ اب ویسے تو انا کے معنی ہم کہتے ہیں کہ بے شک یا تحقیق ایسے کر کے کرتے ہیں، تو وہ والا معنی اب نہیں رہا۔ آپ کر سکتے ہیں، اچھا، وہ بھی کر سکتے ہیں، ہاں، صحیح، اور صرف یقیناً جی ایسا آپ کہہ سکتے ہیں، اچھا یقیناً بھی کہہ سکتے ہیں، اور صرف وہی یعنی کہ حسر پیدا ہاں کر دیا کہ یہی لوگ ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہے کوئی بھی بالکل۔ لوگ۔ اچھا ٹھیک ہے، حسر بھی ہے اور تحقیق، جزاک اللہ خیر۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو یہاں پہ یہ شئتا آیا ہے، تو یہ تو شاء یشیء ہے، اس کی وہ والی ہے
نہیں شاء یشاء سے ہے، باب سمیع یسمع. سمع یسمع شاء یشاء، تو یہ شئتا کیسے بنا ہے پھر؟ شاء اس طرح بنا ہے کہ خاف یخاف، شیئن تھا، جی جی شیئن تھا، شیئن نہیں، یہ ماضی نہیں ہے یہاں پہ. ماضی ہے، جی جی شیئت تھا، جی تو جی جی شیئت تھا، تو یا جو ہے اس کا کسرہ شین کا فتحہ دور کر کے شین کو دے دیا، اچھا صحیح ہے صحیح. اور پھر یا اور جو فعل کا عین کلمہ ہے اس کے یعنی لام کلمہ اس کے ساتھ اجتماع ساکنن ہوا تو یا کو گرا دیا تو شیئت ہو گیا. اچھا تو شیئتا اصل میں شاء یشاء ہے نا، وہ سمیع یسمع سے ہے. شیء شیء شیء، شیعت شیعتا شیئن، تو شیئن شئن ہو گیا، تو جی اس جی طریقے سے شیئت شئت ہو گیا. صحیح جزاک اللہ خیر. میں بھی دیکھ مطلب کہ لیں. فتحہ وہاں دیا شین کو، جی جی اور پھر یا ساکن ہوا نا تو یا کو دور کر دیا. یار وہاں تو پھر ٹھیک ہے، اور یار لیکن یہاں پہ تو اب شین کو کسرہ دے دی گئی. ٹھیک ہے، شیئنا سے وہ یا کی کسرہ جو ہے وہ شین کو دے دی گئی. ہاں، ٹھیک اور پھر یا اور حمزہ دونوں اجتماع ساکنن ہوا تو بالکل یا کو گرا دیا بالکل صحیح. ٹھیک تو ہے جزاک شیئت اللہ. ہو گیا. تو خبیفنا بھی ایسا ہی ہے نا، خبیفنا میں اصل میں خف وہ واوی ہے اور یہ یائی ہے، بالکل صحیح. ٹھیک وہ واوی ہے تو وہ خبیفنا وہ بھی خفت ہوا، بالکل صحیح. تو وہاں بھی وہی واو کا کسرہ کھا کو دے دیا، اور کسرے کے بعد واو واقع ہوا تو واو کو بدلا یا سے تو خیفت ہوا، پھر یا بھی ساکن فا بھی ساکن تو یا کو گرا دیا تو خفت ہو گیا. جی جزاک اللہ خیر. کسرہ یہاں پہ بھی نہیں دیں گے تو پتہ نہیں چلے گا کہ واپ سمع سے ہے. ایک ہی تو علامت عین، اصل تو عین کلمے کی حرکت ہوتی ہے نا. جی جی وہ بالکل عین صحیح. کلمہ آ نہیں سکتا، اس کو ساکن کیا تو پیچھے والے کو دے کے بتایا کہ یہ اصل میں ٹھیک سمع باپ سے ہے. یہاں پہ سمع باپ کی رعایت کرتے ہیں. بالکل تو یہ وہ صرف عزیز نے بڑا ان چیزوں کو کھولا ہے. اصل میں با یبیعو میں بھی نہ ہے، جی اور جی یہ بھی شئنا ہے، وہ بھی بیتا ہے یہ بھی شئتا ہے. بالکل تو وہاں طالب علم سوال کرتا ہے کہ فرق کیسے ہوگا، بالکل صحیح. تو اس کا جواب یہ ہے کہ باب سمیع میں فا کلمہ کو جو کسرہ دیا جاتا ہے وہ حذف ہونے والے حرف کی حرکت کو مد نظر رکھتے ہوئے، بالکل کہ وہ حرکت کو مد نظر رکھتے ہوئے کسرہ دیا گیا ہے. اور باب ضرب یضربو میں جو فا کلمہ کو کسرہ دیا جاتا ہے وہ نفس حرف کو دیکھتے ہوئے بالکل کہ یا کی فرینڈشپ یا کسرے کے سے ساتھ کسرہ ہے، الف کے ساتھ یا کہ واو ہوتا ہے تو پیج دے دیتے ہیں. ہاں. بالکل صحیح. ورنہ بیان میں کوئی طالب علم سوال کر لے گا کہ بیان میں کیسا ہوگا، تو بیان میں یا کو مد نظر رکھتے ہوئے باقی نیچے کسرہ دیا ہے. اور اصل تو یہ ہے کہ واو اور یا کی رعایت کی جائے، لیکن ہاں باپ سمیع میں کسرہ عین کی حرکت، کیونکہ وہ باپ سمیع کا پرابلم یہ کہ تو کثرت سے آتا ہے، ایسا تو نہیں کہ حسیبہ کی طرح ایک ہی ہوتا، 3-4 لفظ ہیں، کل 5 لفظ ہیں، ہے نا. تو کثرت بھی ہے تو کوئی اور صورت نہیں سمجھنے کی، وہ تو با فتح بن جائے گا یا کچھ بھی بن جائے، با فتح بنے گا. سمیع کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس کے لیے مجبوری بنی ہے کہ اس کو ایسا کیا جائے. بالکل صحیح. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا دو زبر ہو تو ایک جی الف جی پڑھنا جی 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 لواذا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. ایمان والوں یا ایمان والے جو بھی ہیں سن رہے ہیں، نہ بناؤ اپنی پکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کو، نہ بناؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کو. تو مراد یہ ہے کہ آپس میں جیسے تمہاری ایک دوسرے کو بات کرتے ہو ویسے رسول اللہ کو نہ پکارا کرو. تو کیا ترجمہ ہوگا کہ نہ بناؤ رسول کا پکارنا اپنے درمیان میں اس طرح سے
جیسے تمہارے بعض بعض کو پکارتے ہیں، اس دعا کی مانند جو تم بعض بعض، جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے آپس میں بیٹھے بیٹھے، ویسے ہی تم اپنے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو ایسے مت بناؤ یا ایسا مت سمجھو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. نہ بناؤ رسول کا بلانا، رسول کا پکارنا، رسول کے بارے میں بات کرنا یا ان کو بلانا آپس میں بیٹھ کے آواز دینا، رسول محمد سنیے، سنیے استاد، ایسے نہیں، آپس میں جیسا کہ تمہارا پکارنا بلانا ہوتا ہے بعض کا بعض کو. میں کہہ دوں حفیظ ذرا بتائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایسی نہیں کہ تم ان کو اس طرح مخاطب کرو. یہ کہنا چاہ رہے قد یعلم الذین، ہاں تحقیق کے جان لیا اللہ نے ان لوگوں کو کہ جو کھسک جاتے ہیں تم میں سے آڑ میں ہو کر، یعنی سائڈ پکڑ لیتے ہیں، یعنی دب وقت کے نکل جاتے. دیکھ تو نہیں رہے حضرت نے گردن ادھر کی خاموشی سے مجلس میں پیچھے پیچھے بیٹھے، پیچھے پیچھے نکل گئے. ان کو شروع میں جا کے شکل دکھا دی کہ پتہ چل جائے، بعد میں سائڈ سے نکل گئے کہ میوٹ کر کے اپنے کام میں لگے ہوئے کمپیوٹر پہ. جب بات ہے ہاں ہاں حضرت میں تو سن ہی رہا ہوں مستقل. تو اللہ جانتے ہیں کہ تم میں سے منافقین بیچ بیچ میں سے نکل جایا کرتے تھے، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ آڑ میں ہو کر کھسک جو جاتے تھے، تو اللہ جانتے ہیں ان کو. تو جو ڈرنا چاہیے کہ ان لوگوں کو کہ جو مخالفت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی، کہ وہ ڈرے اس سے کہ کوئی فتنہ ان پر آ پڑے، لگ جائے، یا مصیبت آ جائے، اور یا لگ جائے ان کو دردناک عذاب، یا پہنچ جائے ان کو دردناک عذاب. ہو گیا واضح؟ جعل یجعل اس سے نہیں کا صیغہ ہے. دعا دعا یدعو سے دعاون تھا، تو الف کے بعد واو یا واقع ہو مصدر کے اندر تو اس کو حمزہ سے بدل دیتے ہیں. جیسے قداؤن قدایون تھا، دعاون دعایون، دعایون دعاون دعاون ہو گیا، یہ واوی ہے. یتسللون تسلل یتسللو تسللا سل یسلو کھسکنا، باب تفعل میں ہے. لواذا لاذا یلوذو یہ مجرد میں ہے، اور باب مفاعلہ میں آ جائے گا لاوذ یلاوذ ملاوذۃ ولواذا، جاہد یجاہد مجاہدۃ وجہادا، تو اس طریقے سے ہو جائے گا. تو یحذر حذیر یحذر، سمع یسمع. یخالف خالف یخالف مخالفۃ مفاعلۃ. یصیب اصاب یصیب اصابۃ مصیبہ، باب افعال. فتنۃ جمع فتن، محنۃ جمع محن، منحۃ جمع منح. لا تجعلوا فعل با فاعل. دعاء الرسول مضاف مضاف الیہ مل کر کے مفعول اول. بینکم ظرف. کدعائی کاف حرف جار. دعائی بعضکم دعاء مضاف، بعضکم مضاف الیہ مضاف الیہ. بعدن مفعول، یعنی اصل میں دعا مصدر ہے، اس کی اضافت فاعل کی طرف ہے، اور بعدن اس کا مفعول ہے. اصل یوں ہے کہ بعدکم دعا کا فاعل ہے، اور بعدن یہ دعا کا مفعول ہے، اور حالت جری میں ہے مضافت اضافت کی وجہ سے. تو بعدکم مضاف مضاف الیہ مل کر کے مضاف الیہ دعا کا، اور بعدن یہ دعا کا مفعول ہوا. تو دعا اپنے یعنی مصدر اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر کے مجرور، اور جان مجرور مل کر کے متعلق ہو جائے گا محذوف کائنن کے، اور کائنن اپنے محذوف متعلق سے مل کر کے مفعول ثانی ہو جائے گا. اور لا تجعلوا فعل فاعل اور ظرف اور دونوں مفعول سے مل کر کے جملہ انشائیہ ہوا. قد تحقیق کے لیے عام طور پر اصول یہ ہے کہ قد جب مضارع پر آئے تو وہ تقلیل کے لیے آتا ہے، لیکن جب اللہ کی طرف نسبت کیا ہوا کوئی صیغہ ہو تو وہاں تحقیق کے لیے کہیں گے. یا صاحب روح المعانی نے اس کو پھر تکثیر کے لیے بھی تکثیر کے لیے بھی کہا ہے، یعنی بہت زیادہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ یوں. تو تحقیق کے لیے قد یعلم فعل، اللہ فاعل، الذین اسم موصول، یتسللون
اندر ضمیر ہے اس کو ذوالحال بنا دیں گے، اور منکم متعلق یتسللون، اور لوازن یہ مصدر ہے فی موضع الحال، مطلب یہ ہے کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مصدر بتاویل مشتق حال بن جائے گا یتسللون کا، یعنی یتسللون منکم ملاویدین، ملاویدین مجاہدین کی طرح ملاویدین، تو مصدر بتاویل مشتق حال بن جائے گا، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مفعول مطلق نائب عن المصدر، کیونکہ یلاقی الفعل فی المعنی، وہ فعل سے ملا ہوا ہے معنی کے اندر، کیونکہ یتسللون یہ یلاویزون کے معنی میں ہے، تو یا تو مصدر بتاویل مشتق کہو یا یوں کہو کہ مفعول مطلق نائب عن المصدر لأنه یتضمن الفعل یتسلل۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ فَصِیحًا، یعنی اس سے پہلے شرط محذوف إِن يَعْلَمِ اللَّهُ أَفْعَالَكُمْ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، اگر اللہ تمہارے افعال کو جانتے ہیں تو پھر چاہیے کہ بچے وہ لوگ، تو حذر یحذر فعل الذین یخالفون عن امرہ موصول صلہ مل کر کے، یعنی الذین اسم موصول یخالفون عن امرہ یہ فعل فاعل اور مجرور یعنی متعلق سے مل کر کے صلہ، اور موصول صلہ مل کر کے فاعل ہوا یحذر کا، ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، ان مصدریہ ناصبہ، تصیبہ فعل اور ہم مفعول مقدم، فتنۃ فاعل، فاعل مفعول اور سے مل کر کے معطوف علیہ او حرف عطف، یصیبہ فعل فاعل مفعول مل کر کے معطوف علیہ مل کر کے محل منصوب ہو جائے گا، یعنی یہ محل نصب میں ہو جائے گا، کیوں؟ لیحذر کا مفعول ہونے کی وجہ سے، تو لیحذر فعل فاعل اور مفعول سے مل کر کے جملہ انشائیہ اور یہ جواب شرط بن جائے گا، اور شرط جواب شرط جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ یہ یتسللون کون سی بات کو بتا رہے ہیں؟ باب تفعل، تقبل یتقبل، تسلل یتسلل، لیکن مضاعف ہے، سل یسلو، اسی سے ہے نا سلالۃ من ماء مہین، وہ سلالہ پانی کو اس کو کھینچ کر کے نکلتا ہے۔ تفعل باب تفعل، جی ہاں، عین پہ وہ کسرہ مطلب سوری پیش جو ہے وہ مجھے تھوڑا وہ لام یعنی کہ اس کا عین چلتا ہے، یتسللون، تفعلوا ہے نا، تو یتفعلون ہو گیا نا، تو لام جو ہے وہ اس کا عین چل رہا ہے، لام اور عین اور لام، یہ لام ہے، مضاعف ہے نا، مدہ کی طرح، تسلل سلل یسلل، تسلیل اگر بنانا چاہیں تو یہاں بنائے تسلل یتسلل، تقبل یتقبل، صحیح ہے۔ وہ جو تفعل میں جو عین پہ پیش آ رہا ہے وہ ادھر کہاں رہا ہے پتہ نہیں، میں تھوڑا وہ تو مصدر دیکھ رہے ہیں، آپ مصدر دیکھ رہے ہیں، آپ مصدر ڈھونڈ رہے ہیں، یہ مصدر تھوڑی ہے، ہاں بالکل فعل ہے نا، تقبلون اس میں کہاں ہے، تقبلون میں ہے، مصدر میں، تفاعل میں ہے، یتقبلون یتسللون ہو گیا نا، جی بالکل، الصارم المسلول فی شاتم الرسول آتا ہے، لوازن کے ہم نے معنی کیا کی حضرت، کھسک، یہ آڑ میں کھسکنا، آڑ میں رہ کر ہے، آڑ لے کر نا، ہاں، اچھا ہروبا بھی لکھا ہے لوازن کے معنی میں، میں اس سے ذرا پریشان ہوا کہ کیا دونوں کے ہم معنی ہوتے ہیں، لاذ الشخص ای ہربا، مستخفین مستترین بعضکم بعضا، بعضکم ہاں، چھپ کے نکلنا، تو لاذ الشخص، تو یہ تو تسلل کے معنی بھی وہی ہوئے، تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں ہم معنی ہوں، ہے یخرجون من المسجد فی الخطبۃ من غیر استئذان،
اس کو آڑ میں لکھ کر کے نکل جانا ایسا ہے نا, ایسا مل یعنی کسی طرح سے سائڈ پکڑ کے خاموشی سے نکل جانا, ہاں کھسک لینا بس, کسی کی اوٹ بنا کر کے نکل جانا. جی چپکے سے سرک جانا. تسلل کے بارے میں من بیت الى الخارج فی ہدوء خرج منہ فی استخفاء ہے نا. ہاں تو وہاں حربہ ہے, یہاں خرج من استخفاء, وہاں حربہ من استخفاء, تو مطلب ہے کہ دونوں میں کچھ ہے. انسلح ایک ہی جیسے معنی ہے, کسی درجے میں شاید مترادفات کے طور پہ ہوں. بہرحال حضرت نے جو مفعول مطلق بنایا وہ بھی سیم معنی کے مفہوم کے مطابق ہاں, ہے تو نا. اسی لیے مفعول مطلق کس نے بنایا؟ حضرت ہمارے. یہ حضرت نے بتایا نا ابھی, حضرت نے کہا کہ مفہوم ایک جیسا ہے اسی لیے اچھا اچھا, بہت اچھا. ہاں وہ حصہ مجھے سمجھا رہے گا, جزاک اللہ. تو اسی تو اس کا مطلب مفعول مطلق ہو سکتا ہے. حضرت ایک یہ اور تھا کہ یہ اپنا لکھا ایسا ہے کہ یہ لاوزہ یلاوزو کے ساتھ مصدر ہے لوازہ, تو کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کی آڑ لے کر جو ہے چپکے سے سرک جانا, تو مجرد کریں گے اس کو یا وہ اپنا فعالہ کے اوپر کہہ رہے ہیں یہ ہے اس کا مصدر؟ یہ تو باب مفعال ہی ہے نا, لوازن. مفعال یہ بولنے ملاوزتن, مجرد لوازن بھی آئے گا نا, مجاہدتن و جہادن, مفاعلتن و فعالن, ملاوزتن و لوازن. تو حضرت نے بتایا تھا نا کہ ملاوزین اگر ہے اس کا, تو ظاہری بات ہے جب اس سے صحیح ہے. ہاں میں مفعول یا فاعل مفعال بنائیں گے تو باب مفعالہ. اصل میں ان لوگوں کی حضرت گردان کمزور ہے, صرف ہماری سب سے زیادہ کمزور ہے, لیکن اچھا ہے اب اس پہ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں لوگ. تو اس کے اگر یہ صرف والے میرے دروس سن لیں گے 8ویں, ان سب کو بہت کھول کے بیان کر دیا اس میں. یہ آپ لوگ کو تیسرے حصے کا جو ہے نا سلائیڈز, وہ باقاعدہ دیکھنی چاہیے اپنے آپ کو. اس کی لنک بھیجتا ہوں, وہ سلائیڈز آپ دیکھیں گے تو صرف ایک ہفتے کی مار ہے, بائیں ہاتھ کا کھیل بن جائے گا. آپ لوگ جتنے چیتے ہیں آپ لوگوں کو تو یوں سمجھ میں آ جائے گا. یعنی جو میں تو مفتی صاحب سے وہ سب پوچھ پاچھ کے کیا, سلائیڈ دکھا کے, تو وہ آپ اس کو کر لیں تو ہماری آپ کی سب کی زندگی سنور جائے گی. ٹھیک ہے, تو بلکہ آپ کا ہوم ورک رکھ لیتے ہیں. اور حضرت امتحان کا ذرا بتا دیں ان لوگوں کا امتحان کب لے لیں؟ فروری میں ہاں انشاءاللہ ہے نا. ہم دونوں یہ بات کر لیتے ہیں, اس کو اس ہفتے میں سیٹنگ کر کے پوری ترتیب بنا لیتے ہیں. جزاک اللہ خیر. جی چلیے آگے. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. خبردار بلا شبہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. بلا شبہ وہ جانتا ہے کہ تم کس حال میں ہو, کس اوقات پہ تم کیا ہو, تمہارے کیا حال ہے. اور جس دن وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو وہ ان کو جتلا دے گا, بتا دے گا, خبر دے دے گا, بتا دے گا جو وہ کرتے رہے, اس چیز کا جو وہ کرتے رہے. تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. الا تنبیہ کے لیے ہے, الا اما ہا, روح تنبیہ 3 ہے. ان حرف مشبہ بالفعل, للہ خبر مقدم, مستقر فی السماوات والارض ما موصولہ, استقر فعل با فاعل, فی السماوات والارض متعلق, فعل فاعل متعلق سے مل کر کے صلہ, موصول صلہ مل کر کے ان کا اسم مؤخر, ان اپنے اسم مؤخر خبر مقدم سے مل کر کے جملہ اسمیہ. قد تحقیق کے لیے, یعلم فعل با فاعل, ما انتم علیہ, یعنی ما التزمتم علیہ, جس پر تم چپکے ہوئے ہو, یا مستقررتم علیہ, اس طریقے سے. یا کچھ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے, کیوں؟ اس لیے کہ انتم علیہ, علیہ کا ہی جو ہے نا وہ ماں کی طرف لوٹتا ہے, تو وہ ان کے درمیان کنیکشن ہو جاتا ہے. تو ماں موصولہ, انتم مبتدا, اور علیہ ثابتون علیہ, موجودون علیہ, یہ علیہ متعلق بن جائے گا اس کے, اور
پھر خبر بن جائے گی انتم مبتدا کی، اور مبتدا خبر مل کر کے صلہ، اور موصول صلہ مل کر کے یہ مفعول بن جائے گا یعلم کا، اور معطوف علیہ بنانا ہے، واو حرف عطف، اور یوم مضاف، اور یرجعون، یہ یرجعون میں التفات عن الخطاب الی الغیبتی ہے، یعنی ڈائیورٹنگ فرام سیکنڈ پرسن ٹو تھرڈ پرسن ہے۔ ما انتم علیہ کا تقاضا یہ تھا کہ ترجعون کہا جاتا، لیکن اس کی بجائے یرجعون کہا گیا، تو ترجعون کی بجائے یرجعون، تو خطاب سے التفات کر دیا غیبت کی طرف، حاضر سے غائب کی طرف۔ تو یوم مضاف اور یرجعون یہ پہلے مجہول نائب فاعل اور الیہ متعلق، فعل مجہول نائب فاعل اور متعلق سے مل کر کے مضاف الیہ، اور مضاف الیہ مل کر کے عطف ہوا ما پر، اور معطوف علیہ مل کر کے مفعول ہوا یعلم کا، اور یعلم فعل فاعل اور مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا، اور معطوف علیہ فا عاطفہ، فینبئہم بما عملوا، نبأ ینبئ، ینبئ فعل، ہم مفعول، یعنی فعل فاعل مفعول، بی حرف جر اور ما موصولہ، اور عملو ہو یا ما مصدریہ کہہ دو بعملہم، تو عملو فعل فاعل مل کر کے صلہ، اور موصول صلہ مل کر کے مجرور، جان مجرور مل کر کے متعلق ہو جائے گا ینبئ کا، ینبئ فعل فاعل اور مفعول متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا، اللہ مبتدا اور علیم بکل شیء خبر، مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ ہوا۔ حضرت یہ جی سوال تھا کہ یہ واو جو ہے وہ یوم یرجعون کا یہ استئناف ہو سکتا ہے کہ یوم یرجعون کو فینبئہم کے ساتھ ملا دیا جائے تو یہ ہو جائے گا کہ فینبئہم یعملون، کہ جس دن ان کو بلایا جائے گا، اور وہ قد یعلم انتم علیہ۔ لیکن جو مفسرین ہیں نا انہوں نے اس کو عطف کیا ہے ما پر، میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم اس کو یوں کہہ دیں کہ قد یعلم ما انتم علیہ، بات ختم ہو گئی، اور وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، تو ایسا پھر شرط جواب جیسا لگتا ہے نا۔ اعراب القرآن نے ایسے ہی کیا ہے، واو استثنائیہ نافیہ کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ میں دیکھا صاحب جلالین نے اس کو، یعنی شارح جلالین نے اس کو معرفت کیا ہے۔ والواو استنافیہ یوم مفعول فی ظرف زمان منصوب علی الظرفیۃ وعلامۃ نصبہ الفتحۃ وهو مضاف، یرجعون فعل مضارع مبنی للمجهول مرفوع بثبوت النون والواو ضمیر متصل فی المرفوع فی محل رفع فاعل الیہ جان مجرور متعلق والجملۃ الفعلیۃ یرجعون الیہ اوکے لوقوعہ بعد الظرف، فینبئہم الفاء زائدۃ ويجوز ان تكون عاطفۃ علی فعل محذوف بمعنى یجازیہم فینبئہم، یعنی یوم یرجعون الیہ یجازیہم فینبئہم، ایسا ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یرجعون کا ہی ہم اس کو یعنی مضاف یوم کو ظرف کس کا بنائیں گے؟ وہی کیونکہ مضاف الیہ تو مضاف میں عمل نہیں کر سکتا ہے نا۔ جی بالکل، اسی اس کا تو نہیں کر رہے کہ وہ نکال لیا محدود ہاں بول دیا۔ یعنی کچھ نکالنا پڑے گا، یعنی یوم کو ہم انہوں نے کیا بتایا
ذرا بتاؤ پھر سے. یوم مفعول فی ظرف, زمان منصوب علی الظرفیت, لیکن منصوب علی الظرفیت بأي شيء. ہاں تو یرجعون کا کیوں نہیں بناتے ہیں؟ اصل میں یرجعون الیہ تو خود یوم کا مضاف الیہ بن گیا نا, یوم رجوعہم الیہ, تو مضاف الیہ مضاف میں عمل نہیں کر سکتا نا. فَيُنَبِّئُهُم کا بنا سکتے ہیں, فَيُنَبِّئُهُم کا, ہاں فَيُنَبِّئُهُم کا آزاد ہے ظرف یوم یرجعون الیہ. جی کہ وہ پوچھے گا اس دن, اس طرح. یجازیہم جو نکالنا ہے. ہاں, وہ دوسرے میں جو یہ کہا ہے کہ یجوز ان تکون عاطفۃ علی فعل محذوف بمعنی یجازیہم فینبئہم. ینبئہم یوم یرجعون, کیا یعنی یجازیہم یوم یرجعون الیہ فینبئہم. ہاں یجازیہم, ہاں تو پھر اب یوم کا یعنی یوم پھر ظرف بن سکتا ہے یجازی کا. ظرف نکال کے یعنی یوں ہو جائے گا اب, فقد یعلم ما انتم علیہ ویجازیہم یوم یرجعون الیہ فینبئہم بما عملوا. یہ ٹھیک ہے, باقی یرجعون کا تو وہ ظرف نہیں بن سکتا کیونکہ مضاف الیہ مضاف میں عمل کر سکتا نہیں ہے. یہاں ترکیب میں یرجعون الیہ مضاف الیہ ہے یوم کا, اور یوم مضاف ہے. جب بھی ظرف کے بعد جملہ آئے گا تو وہ مضاف الیہ بنے گا. تو ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ینبئ یعنی یجازی پہلے مانے اور اس کا ظرف بنا دے, یا حضرت پھر یہ جی حضرت فَيُنَبِّئُهُم سے ڈائریکٹ نہیں ظرف بنا سکتے کہ فَيُنَبِّئُهُم کا ظرف جو ہے وہ مقدم آ رہا ہے, ایسے پاسبل نہیں ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا اس دن جب وہ لوٹیں گے, یعنی آگے جو یجازی. فینبئہم آ رہا ہے بالکل, جی جی کیونکہ اس میں تو ہے نا جولانی ہوتی ہے نا ظرف میں. دوسرا یہ کہ اذکر یوم یرجعون فی, اذکر معذوف نکال کے منصوب کر دیں. ہاں یہ ہو سکتا. اصل میں یہاں بھی ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے کہ فا عاطف آ گیا نا, تو اس وجہ سے وہ اس کے ماقبلہ میں عمل کر سکتا ہے کہ نہیں. اچھا یہ ہاں یہ بات بھی ہے. یہ حضرت تفسیر مظہری میں انہوں نے فا کو زائد کہہ کے اور فینبئہم کے ساتھ ہی انہوں نے کیا ہے. میں اس کو اگر شیئر کر سکتا ہوں لگائیے مدنی میں کیا کہا میں نے. یہاں پہ انہوں نے فینبئہم میں فا زائد ہے اور یوم ینبئہم کا ظرف ہے مفعول فی. جیسے اگزامپل انہوں نے دی لیلاف قریش. لیلاف قریش, لیلاف کا تعلق لیعبدوا سے ہے تو فلیعبدوا میں فا زائد ہے. اچھا یہ اچھا نقطہ اٹھایا انہوں نے ماشاء اللہ. بند تو لگ ایسے ہی رہا ہے تھا, ایسے لگ رہا تھا صحیح میں کہ جیسے شروع کیا نا کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم کس پہ ہو اور تمہیں بتا دیں گے اس دن جب لوٹو گے کہ کیا کرتے رہو. تو معنی کے حساب سے لگ رہا ہے ترجمہ میں انہوں نے اسی طریقے سے کیا نا, یہاں پہ ختم کر دیا ایک کو اور پھر ادھر سے باقاعدہ علیحدہ انہوں نے جملہ کر کے ترجمہ کیا. ہاں ترجمہ بھی صحیح. ہاں مطلب ایسے عبارت دیکھی جائے قد یعلم ما انتم علیہ وینبئہم, ہے نا, ما انتم علیہ کی جب ظاہری بات ہے جی وینبئکم یوم یرجعون الیہ یوم ترجعون الیہ. اس طرح سے وہ تو ظاہری بات ہے, آگے پیچھے خطابت کا انداز ہے اس لیے التفات ہے, جی ہے نا, اس سے زیادہ لگتی ہے بات. حضرت اور بھی زیادہ لوگوں کے نکالے ذرا باقی جتنے بھی اعراب کی ہیں. روح المعانی میں تو انہوں نے وہی لکھا تھا. کل میں نے حضرت کو الباحث القرآنی کا بھی بتایا, بہت خوش ہوئے. بھائی لنک بتائیے کہاں ہے. آپ دیکھا آ گئے نا آپ بھی لائن پہ. مطلب حضرت کو کہتے ہیں مجھے اس سے ہوتا نہیں, بہت کمپیوٹر وغیرہ میں تو کتاب دیکھنے کی آتی ہے, لیکن سفر میں آپ کا وقت بہت بچ جائے گا. وہ ٹیبلٹ بھی استعمال کم, اب تک میں مفتی صاحب نے اس کا استعمال کیا ہے اور بہت اس کو ان کو فائدہ ہوا ہے.
تو یہ لیکن اس کا ان کو کہیں گے میں دیکھوں گا اس کو تو ضرور دکھائیے. جی ایک منٹ شیئر کر لیتے ہیں. یہ اکثر نے تو جیسے حضرت نے فرمایا کہ وہ ما مفعولہ کر کے ہی عطف علی مفعول. جی اور یہ کون سا والا ہے؟ یہ اعراب المیسر میسر میسر. اعراب المیسر اعراب المیسر. میسر. اور یہ انہوں نے بھی یہ جو ہے للدعاس امام داس کی حمیدہ. اچھا ان تینوں کا جو ہے کہاں ہے ان کا یہ نیچے یہاں پہ ظرف زمان معطوف علی ما قبل. اچھا یہ انہوں نے معطوف علی الموصول مفعول ما انتم انہوں نے بھی یہی کیا ہے. اور اس میں کیا ہے علامہ علوسی. علامہ سے یہ انہوں نے بھی یہی کیا تھا روح المعانی میں. اچھا رول مانی بھی. جی جی دیکھ رہے ہیں. آخری زمخشری دیکھ لیجیے بس. کبیر تفسیر کبیر جو بھی دونوں میں سے زمخشری نے روشنی نہیں ڈالی اس پر. نہیں ڈالی. کہاں ہے ہائی لائٹ کر دیجیے ذرا سا. یہ یہاں پہ اچھا یہاں پہ تھوڑا سا اوپر یہاں مت دیکھو. ہاں اوپر تو انہوں نے وہی لکھا ہے کہ التفات ہے اور غیبہ ہے. یرجعون والعطف یوم نصبا علی الظرفیت بمحذوف. ہائی لائٹ کیجیے کہاں پر یہ دوسری لائن ہے سینٹر والے پیراگراف میں. جی جی ہاں صحیح ہے. جی پڑھیے تھوڑا دماغ معاوف ہے. جی یوم منصوب ہے ظرفیت کی بنیاد پر محذوف کے ذریعہ. محذوف یعنی یجازیہم یا ینبیہم ایسا مانیں گے. اور قد تحقیق کے لیے ہے. انتم ویرجعون قریب من سبیل. حضرت یہ جو بات لکھ رہے ہیں اس سے کیا مطلب نکلتا ہے؟ یرجعون مبنی للمفعول فینبئهم بما عملوا اي بعملهم او بالذي عملوه. یعنی یرجعون فعل مجہول ہے اور فینبئهم بما عملوا مطلب بعملهم انہوں نے مصدریہ مانا تو بعملهم یا موصولہ مانا تو بالذي عملوه من الاعمال السیئات. یعنی اللہ ان کو بتلا دے گا ان کا عمل یا ان کے وہ عمل جو انہوں نے کیا اعمال سیئہ میں سے. من جملتها مخالفت الامر. ان اعمال سیئہ میں کے اندر سے مخالفت الامر ہے یعنی نبی کی امر کی مخالفت صلی اللہ علیہ وسلم. وَيُرَتِّبُ سُبْحَانَهُ عَلَيْهِ مَا يَلِيقُ بِهِ مِنَ التَّوْبِيخِ وَالْجَزَاءِ. تو اللہ مرتب کرے گا اس پر جو اس کے مناسب ہوگی توبیخ اور جزا میں سے. او فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا خَيْرًا أَوْ شَرًّا. یا ان کو بتلا دے گا جو انہوں نے کیا خیر یا شر. فَيُرَتِّبُ سُبْحَانَهُ عَلَى ذَلِكَ مَا يَلِيقُ بِهِ إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ وَإِنْ شَرًّا فَشَرٌ. تو اللہ مرتب کرے گا اس پر جو اس کے مناسب ہو. اگر خیر ہے تو خیر مرتب فرمائے گا اور اگر شر ہے تو شر. اللہ بكل شيء علیم. لا يخفى یعنی لا يخفى عليه شيء من الاشیاء. اس میں بات نہیں اور نکالیے آگے کچھ اور کسی اور میں. حضرت یہ جو لغت اور بلاغت سے ریلیٹڈ تفاصیر ان میں کچھ دیکھیے ٹرائی کیجیے بالکل. حضرت جو ابھی لکھا ہوتا انہوں نے مبنی بالمفعول اس کا مطلب ہے کہ یہ فعل مجہول ہے. فعل مجہول یہ صاحب جلالین آپ پڑھیں گے نا جلالین شریف تو جی اس میں بار اصطلاح بار عام طور پر آئے گی. مبنی للفاعل جب کہیں
تو معروف، اور معروف ٹھیک مبنی علی المفعول کا ہے تو فعل مجہول، مجہول ٹھیک مفعول کے لیے بنایا گیا جی یعنی مجہول، فاعل کے لیے بنایا تو گیا. وہ مبنی نہیں ہے جو آپ مبنی جی، مورب کی بات نہیں ہو رہی، بالکل صحیح اس کی بنا رکھی گئی ہے مفعول پر، مفعول کے اوپر بالکل وہ اس معنی میں. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْمُولًا لِقَوْلِهِ يَعْلَمُ، لو انہوں نے تو یعلم کا بھی معمول بنا سکتے ہیں، یعنی یعلم ما، ہاں یعنی وہ یعلم یوم یرجعون مطلب وہی ہوا. دونوں ملا کے جی جی نیچے مفعول بنا دیا علم اوپر ڈائریکٹ اس کو بھی جائیں ہاں ظرف یعلم. ويجوز أن يكون التقدير والعلم الظاهر لكم أو نحو هذا يوم فيكون النصب على الظرف، یعنی یوں والعلم الظاهر لكم يوم يرجعون إليه. وقرأ الجمهور يرجعون بضم الياء وفتح الميم يرجعون. وقرأ يحيى بن يعمر وابن أبي إسحاق وأبو عمرو بفتح الياء وكسر الجيم، یعنی يرجعون لوٹیں گے یا لوٹائے جائیں گے. جی خلاصہ کلام کیا ہوا حضرت؟ منصوب کی وجوہات کتنی نکال دی؟ 3 نکال دی، 2-3. منصوب تو ایک تو یعلم کا مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہو سکتا ہے، جی یجازی محذوف کا ہو سکتا ہے، یا محذوف کا ہو سکتا ہے یجازیہم یوم یرجعون الیہ، یا فینبئکم کا ہو سکتا ہے فا زائدہ مانتے ہیں. ہاں فاضا مان کر کے. اور چوتھا میرا اجتہاد اذکر کا. ہاں تم السلام علیکم وعلیکم السلام. مصطفیٰ، یہ اس طرح بنایا آپ نے، یا آخری والا جو تھا قد یعلم ما انتم علیہ وقد یعلم یوم یرجعون ہاں الیہ. ہاں ہاں یرجعون مبنی للمفعول، یوم علی ما انتم علیہ فنصبہ نصب المفعول، مطلب عطف ہے یوم کا ما انتم علیہ پر، وہ ہم نے جو کیا وہی وہ بتا رہے ہیں. جی وہی ایسا صحیح کے پاس یہ کس میں تھا یہ آخری والا؟ دوبارہ میں لکھ رہا تو دیکھا نہیں. ایک منٹ جب الیاس بھائی نے جو فرمایا وہ کس میں تھا؟ جو آخری بات جو ابھی دیکھی تھی وہ یہ والی تھی، وہ تو ریاض بھائی اچھا ابھی حضرت نے اس میں سے دیکھا کچھ، اس میں سے بتایا تھا جی یہ والا. اس میں کیا بتایا تھا اس کا اعادہ کر دیں، میں لکھ رہا تھا نہیں سن سکا. یہ حضرت کیا فرما رہے تھے؟ یعنی یوم کا عطف ما انتم علیہ پر ہی ہے، ٹھیک ہے، وہی بات. وہی بات ہے. صحیح. حضرت اس کا جو ہے وہ کوئی شان نزول ہے اس آج کے رکوع کا؟ جی آج کے رکوع کا کوئی شان نزول ہے؟ جیسے کل بتایا تھا آپ نے وہ گھر میں کھانے والے کا بتایا تھا کہ لوگ کچھ جو ہے وہ مہمان کے بغیر کھاتے نہیں تھے، تو ادھر یہ جو اجازت لینے والا اس کے بارے میں کوئی اسپیسیفک ایونٹ آتا ہے یا؟ اچھا وہ جو چلے گئے تھے بازار سے لینے. ہاں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں دیا ہے کہ حین خرج مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں نکلے تو حیث استاذن الرسول فی الرجوع الی اہلہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گھر والوں کی طرف رجوع کرنے میں اجازت چاہی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت عنایت فرمائی اور یوں فرمایا ارجع فلست بمنافق، تم لوٹ آنا، تم منافق نہیں ہو. اور جیسے تخلف عثمان لتجہیز زوجتہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین ماتت، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیچھے رہ جانا ان کی زوجہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز کے لیے جس وقت کہ وہ انتقال فرما گئے. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم متجہز لغزوۃ بدر، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کی تیاری میں مصروف تھے. جو ہے اس میں جو ہمارے بیان میں چھوٹا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں.
کہ اہل ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر جاتے تھے. تو در منصور کے حوالے سے امام سیوطی کی جو ہے اس کے بارے میں لکھتے ہیں غزوہ احد، غزوہ خندق بھی جسے کہتے ہیں، کہ موقع پر قریش مکہ ابو سفیان کی قیادت میں مدینہ منورہ کی آبادی کے قریب بئر روما کے پاس ٹھہرے تھے، اور قبیلہ بنو غطفان کی طرف سے لوگ آئے تو یہ لوگ احد کی طرف آ کر ٹھہر گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آمد کی خبر ہوئی. اس موقع پر خندق پہلے ہی سے کھودی جا چکی تھی، جس میں مسلمانوں نے خوب خوشی سے حصہ لیا، لیکن منافقین اول تو دیر میں آتے تھے، اور جب آتے تھے تو تھوڑا بہت کام کر دیتے تھے. پھر جب جانا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور اجازت کے بغیر چپکے سے کھسک جاتے. اور مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ جب کوئی ضرورت پیش آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر جاتے، پھر جب ضرورت پوری ہو جاتی تھی تو وہ واپس آ جاتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت بالا میں اہل ایمان کی توصیف فرمائی، منافقین کی دنیا سازی اور بے وفائی کا تذکرہ فرمایا. چونکہ منافقین کے دلوں میں ایمان ہی نہ تھا، دنیا سازی اور ریاکاری کے لیے اپنا مومن ہونا ظاہر کرتے تھے، اس لیے ان سے ایسی چیزیں ظاہر ہوتی رہتی تھیں جو یہ بتا دیتی تھی کہ یہ لوگ مومن نہیں. یہ لوگ نماز بھی جھٹ پٹ پڑھتے اور عشاء و فجر کی نمازوں میں حاضر ہونے سے جان چھڑاتے تھے. جو نماز تھی وہ بھی ریاکاری کی نماز تھی. جہاد میں جاتے تو وہاں بھی بکثرت شرارت کرتے، جس کا ذکر سورہ توبہ میں گزر چکا. جس کا ظاہر باطن ایک نہ ہو وہ کہاں تک ظاہر داری قائم رکھ سکے گا؟ کہیں نہ کہیں جا کر یہ بات کھل ہی جاتی ہے، دل سے مومن نہیں تھے. قال صاحب الروح، روح المانی والے ہوں گے، کہ وتسلل الخروج من البین على التدریج والخفیۃ یا خفیۃ وقد للتحقیق، وقول تعالی لوادا ای ملاودتا بین یستطیعوا. تو آپ دیکھ چکے بعد حتی یخرج. صاحب المانی فرماتے ہیں کہ تسلل کے معنی درمیان میں سے ترتیب کے ساتھ خفیہ طور پر نکلنا، اور قد تحقیق کے لیے ارشاد ہوا لوادا ملاودتا، اس طرح کے ایک دوسرے سے چھپتا ہے تاکہ نکل جائے. سورہ توبہ میں بھی اس کا تھوڑا سا اشارہ فرمایا کہ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو منافقین آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ کسی نے دیکھا تو نہیں، پھر چلے جاتے ہیں، اور ان کے دلوں کو پھیر دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سبب سے کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں. حضرت امام داؤد نے اپنی کتاب مراسیل میں لکھا ہے کہ حضرت صحابہ کرام کی خدمت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام حاضر ہوتے اور کسی کو نکسیر پھوٹنے یا کسی اور ضرورت سے جانا ہوتا تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگوٹھے کی پاس والی انگلی سے اشارہ کرتا. حضرت کی طرف انگوٹھے کی پاس والی انگلی، شہادت کی اس سے اشارہ کرتا. آپ بھی ہاتھ کے اشارے سے اجازت دے دیتے. منافقین کا یہ حال تھا کہ خطبہ سننا اور مجلس میں بیٹھنا ان کے لیے بھاری کام تھا. جب مسلمانوں میں سے کوئی شخص باہر جانے کے لیے آپ سے اجازت طلب کرتے تو منافقین یہ کرتے تھے کہ اس مسلمان کی بغل کے پاس کھڑے ہو کر اسے آڑ بنا کر نکل جاتے تھے. اس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے آیت کریمہ قد یعلم اللہ الذین یتسللون آخر تک نازل فرمائی. تو امام داؤد کی جو کتاب ہے مراسیل ابی داؤد، یہ امام داؤد کی، اس کے علاوہ بڑی زبردست مووی، اس کے اندر یہ واقعہ ہے فرما رہے ہیں. تو فرمایا کہ قد یعلم اللہ الذین یتسللون آخر تک نازل فرمائی. شان نزول گو خاص ہے لیکن آیت کا مفہوم عام ہے، جیسا کہ ہوتا ہے العبرۃ لعموم اللفظ لا بخصوص السبب. مسلمانوں کی تعریف بھی فرمائی اور اس کے ذیل میں یہ بھی فرما دیا کہ اہل ایمان کا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ضرورت یا کسی مشورے کے لیے بلائیں تو حاضر ہو جائیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول کے بلاوے کو ایسا نہ سمجھیں جیسا کہ آپس کے بلاوے کو سمجھتے ہیں، چاہے کہ گئے اور چاہے نہ جائیں. آپ کے بلانے پر فوراً آ جائیں، اور جب تک آپ مجلس برخاست نہ کریں جم کر بیٹھے رہیں. اگر مجلس کے درمیان سے جانا ہو تو آپ اجازت لے کر جائیں، منافقوں کی طرح چپکے سے نہ جائیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ جب اہل ایمان آپ سے چلے جانے کی اجازت مانگے تو آپ جسے چاہیں اجازت دے دیں. ضروری نہیں کہ سبوں کو اجازت دیں. ممکن ہے جس ضرورت کے پیش نظر اجازت مانگ رہے ہو وہ واقعی ضروری نہ ہو، یا ضروری تو ہو لیکن مجلس کو چھوڑ کر چلے جانے سے اس سے زیادہ کسی ضرر کا خطرہ، اس لیے اجازت دینا نہ دینا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دیا. واستغفر لهم اللہ بھی فرمایا کہ آپ ان کے لیے استغفار بھی کریں، کیونکہ جس دینی ضرورت کے لیے جمع کیا گیا اسے چھوڑ کر جانا اگرچہ عذر قوی ہی ہو، اس میں اپنی ذاتی ضرورت کو دین پر مقدم رکھنے کی ایک صورت نکلتی ہے. اس میں اگرچہ گناہ نہ ہو مگر کوتاہی کا شائبہ بہرحال ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ جس عذر کو قوی سمجھ کر اجازت لی اسے قوی سمجھنے میں ہی خطا ہو اور اجتہادی خطا ہوئی، لہذا آپ اجازت دینے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے استغفار بھی کریں. اور آخری بات جو ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا کا مطلب مفسرین کرام نے یہ لیا کہ جو اوپر مذکور ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں تو حکم ماننا واجب ہے، ضرور حاضر ہو جاؤ، خدمت میں پہنچ جاؤ. آپ کے بلانے کو ایسا نہ سمجھو کہ جیسا آپس میں ایک دوسرے کے بلاوے کو سمجھتے ہو. اچھا بلاوا، اچھا آپس میں پکار، جس بلاوے کو چاہا اہمیت دے دی، جس بلاوے کو چاہا نظر انداز کر دیا. اگر اس میں بھی حقوق مسلم میں یہ بتا دیا کہ وَيُجِيبُ إِذَا دَعَاهُ، لیکن اس درجے کی تاکید نہیں ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے کی تاکید. یعنی یہ بتا دیا کہ مومن کا بھی حق ہے کہ اس کو بلائے تو مدد کے لیے جاؤ، جس کے خلاف ورزی حرام ہے.
اور بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ دعا الرسول میں مصدر کی اضافت مفعول کی طرف ہے، اور مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عرض کرنا ہو، کوئی بات کرنی ہو تو ادب کو ملحوظ رکھو، یعنی یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہو۔ ہاں میں تو یہ سمجھتا تھا کہ محمد کہہ کے بات نہ کرو، کیسے کسی بزرگ سے ایسے ہی سنا ہوگا یا حضرت نے ایسے پڑھایا ہوگا ہمیں، یعنی ہاشمی صاحب نے، نبی اللہ کہو یا محمد نہ کہو، بات کرنے میں ایسا طرز عمل اختیار نہ کرو جس سے آپ کو تکلیف پہنچے۔ اس کو سورہ حجرات میں یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، تو اسی کے ضمن میں یہ بات۔ پھر آخر فرمایا کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو لوگ رسول کی حکم کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس بات سے ڈریں کہ انہیں کوئی فتنہ یا دردناک عذاب پہنچ جائے۔ فتنے سے دنیا میں مصیبت اور مشقت میں بڑھنا مراد ہے، اور دردناک عذاب سے اخروی عذاب مراد ہے۔ اس میں منافقین کو متنبہ فرمایا کہ تم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہو اور چپکے سے مجلسوں سے کھسک جاتے ہو، اس کو معمولی بات نہ سمجھنا، اس کی وجہ سے دنیا میں بھی مبتلا عذاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں تو ہر کافر کے لیے دردناک عذاب ہے ہی۔ ہم روح کی زمین میں دونوں احتمال ہے، لفظ اللہ کی طرف راجع ہو یا رسول اللہ کی طرف، لیکن ہر صورت میں معال واحد ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دینا در حقیقت اللہ ہی کا حکم دینا تھا، اس لیے سورہ نساء میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ فرمایا۔ فائدہ، علماء کرام نے فرمایا کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر جمع ہونا لازم تھا، اسی طرح جب آپ کے خلفاء اور علماء اور عمراء اسلام اور دینی مدارس کے ذمہ دار اور مساجد کے متولی اور جہاد کے منتظمین کسی دینی ضرورت کے لیے بلائیں تو حاضر ہو جائیں اور مجلس کے ختم تک بیٹھے رہے، اگر درمیان میں جانا ہو تو اجازت لے کر جائیں۔ فائدہ، حضرات فقہاء کرام نے فرمایا کہ آیت کریمہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ امر وجوب کے لیے ہے، کیونکہ واجب کے حکم عدولی ہی پر عذاب کی وعید ہوتی ہے۔ سلسلہ کلام گو منافقین کے حکم عدولی کے بارے میں ہے، لیکن الفاظ کا عموم ہر خلاف ورزی کرنے والے کو شامل ہے۔ عام بات تو یہ ہے کہ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، لیکن جہاں کہیں وجوب کے لیے نہیں، وہاں سنت یا مستحب ہونے کا پتہ قرائن سے یا طرز سے یا سیاق سے پتہ چلتا ہے۔ بہت سے لوگ مسلمان ہونے کے مدعی ہیں، لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم سامنے آتا ہے تو حکم عدولی کرتے ہیں۔ نفس کے تقاضوں اور بیوی بچوں کے مطالبات اور رسم و رواج کی پابندی اور حب دنیا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی قصداً صریح خلاف ورزی کرتے ہیں، اور بعض تو مولویوں کو سنواتیں سناتے ہیں، چوری اور سینہ زوری اور زبانی کٹ حجتی پر اتر آتے ہیں۔ داڑھی موڑنے اور داڑھی کاٹنے ہی کو لے لو، رشوت کے لین دین کو لے لو، سامنے خیانت کرنے کا جو اندازہ لگا لو اور دیکھو کہ زندگی میں کہاں کہاں کام شرعیت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور یہ بھی سمجھ لو کہ ان کی خلاف ورزی پر وعید شدید ہے۔ ہر شخص اپنی زندگی کا جائزہ لے اور دیکھے کہ کہاں کہاں اور کس کس عمل سے آخرت کی بربادی ہو رہی ہے۔ اللہ معافی دے۔ سورت مکمل ہوئی، الحمدللہ۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے سمجھنے سیکھنے کی۔ جزاک اللہ خیر۔ دعا مصدر کی اضافت فاعل کی طرف ہو یا مفعول کی طرف ہو تو دو منو معنی نکل آئے۔ جی ہاں جی ہاں۔ فاعل کی طرف ہو تو وہ معنی کہ تم لیٹ ڈاؤن مت کرو، یعنی جیسے کوئی زید عمر بکر تمہیں بلایا تو گئے نہیں گئے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلائے تو جانا ہی جانا ہوگا۔ اور مفعول کی طرف ہو تو وہ جو ہم نے پہلے سمجھا۔ ذرا وضاحت کر دیں الیاس بھائی تو سمجھ لو، خالد بھائی سمجھ تھوڑا سا وضاحت دوبارہ کیجیے تاکہ دعا مصدر ہے نا، جی تو مصدر جو ہوتا ہے نا اس کی اضافت فاعل کی طرف بھی ہو سکتی ہے اور مفعول کی طرف بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک تو لا تجعلوا دعاء الرسولی، تو اگر ہم فاعل کی طرف اس کی اضافت مانے یعنی دعا مصدر ہے اور رسول یہ فاعل ہے، رسول کے پکارنے کو مت بناؤ تمہارے آپس میں پکارنے کے معنی، یعنی زید بکر کو پکارتا ہے تو بکر گیا نہیں گیا کوئی بات نہیں، اگنور کر دیا زید کے پکارنے کو، تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پکارے تو ان کو لیٹ ڈاؤن مت کرو، ان کو ان کی پکار کو قبول کرو اور مست بھی جاؤ، ضرور جاؤ۔ جی تو یہ مطلب ہے اگر فاعل کی طرف اس کی اضافت مانی جائے یعنی رسول کے پکارنے کو، اور اگر مفعول کی طرف اضافت مانی جائے تو مت بناؤ تم رسول کے پکارنے کو تمہارے پکارنے کی طرح آپس میں، مطلب یہ کہ رسول کو پکارنا، دعا رسول رسول کو پکارنا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایسا مت پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں دوستی میں، اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پکارو، بلکہ کہو یا رسول اللہ یا خاتم النبیین یا امام المرسلین یا رسول رب العالمین، اس طریقے سے تعظیم اور تکریم کے ساتھ اور توقیر کے ساتھ ان کو خطاب کرو۔
جزاک اللہ خیر، صحیح ہے نا؟ جزاک یعنی اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے. آج کل یہ ایک نیا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، فتنے چل رہے ہیں الحاد کے، اور اس میں یہ بات کی جاتی ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے انبیاء پر جو فوقیت دی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ لا تطرونی کما اطرا نصارى عیسیٰ، اس طرح کے الفاظ ہیں. کما قال کہ تم جو ہے مجھے میری فضیلت بیان نہ کیا کرو، اور میں نہیں کہتا مجھے یونس بن متہ سے بھی افضل مت قرار دو. تو اب اس کی وجہ سے تو آپ نے ان کا جو ہے مقام جو بنا رہے ہیں بہت ہے اونچا، لیکن باقی انبیاء کو برابری رکھی، سب آپ نے ویسے کر دیا. تلک الرسل فضلنا بعضهم، بہت ساری باتیں اس کے جواب الگ ہیں، لیکن اس میں یہ جو چیز ہے کہ خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کہیں بھی رسول اللہ کو یا محمد نہیں کہہ کے پکارتے. قرآن میں 4 دفعہ محمد آیا ہے نام، لیکن ہمیشہ غائب میں. اے محمد کہہ کے قرآن میں کہیں نہیں ہے. یا عیسیٰ، یا یحییٰ، یا موسیٰ، سب کچھ ہے. خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے یا کہہ کر نہیں پکارتے. اتنی بڑی دلیل کافی ہے، اور یہاں پہ یہ فرمایا. تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے. یعنی جو جملہ یہ ہوا کہ دعائے رسول، پکارنا رسول کا، جی پکارنا رسول کا، رسول کا پکارنا مضاف مضاف الیہ ہے نا، رسول کا پکارنا، رسول تو رسول کا پکارنا، کیا رسول پکار رہے ہیں یا رسول کو پکارا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے فاعل مفعول کا یہ مطلب ہو گیا. تو دونوں میں سے جس حالت میں بھی ہو، دونوں جگہ رعایت کرنی ہے. آپس میں ایک دوسرے کو جیسے پکارتے ہو ویسے ان کو نہ پکارو، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکارے تو یہ نہ سمجھو کہ انہوں نے بھی تو بلایا. مس کال حضرت کی آئی، مس کال جو ہے مفتی صاحب کی آئی، مس کال جو ہے ابا کی آئی، یا مس کال جو ہے پڑوسی کی آئی، دوست کی آئی. ایک ہی بات ہے، جس کو جیسے چاہو اگنور کر دو. ان کو بھی دے دوں گا جواب یا بعد میں. تو یہ اس لیے کہ ضمناً اساتذہ، اکابرین، والدین، شیوخ، انتظامی امور، حکمران بھی اگر شریعت کے پابند اس طور پر ہوں کہ کم از کم ظاہر میں کفر بواہ نہ کرتے ہو، ان سب کا بھی، خالی شیخ کا نہیں، سب کا، ہر بڑے کا یہ رعایت، اس کا لحاظ، ہر ایک کا نہیں، درجہ بدرجہ اکرام کرنا ضروری ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اتنی اونچی شان ہے کہ آپ یعنی وہ آپ صحابہ کا عمل دیکھیں کہ کیا کیا. ابو ایوب انصاری نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر لا کر اونٹنی ٹھہر گئے، اندر آ گئے، تشریف لے آئے، بہت خوش ہوئے کہ چلو ہمیں نصیب ہو. اب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشقت ہوگی تو آپ کو نیچے ٹھہرنا چاہیے تاکہ لوگ آئیں اور ملنے، ورنہ اوپر چڑھنا پڑے گا اوپر والے حصے میں. تو رات میں وہاں ٹھہرایا. اوپر گئے تو اوپر جا کے دونوں میاں بیوی کو خیال آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے سو رہے ہیں، ہم اوپر کیسے کھڑے ہو جائیں، ان سے اونچے کیسے ہو جائیں. کنارے پہ جا کے بیٹھے رہے، ساری رات کنارے پہ گزار دی کہ ہم اوپر ہو گئے. ہم سمجھے بڑا ظلم ہو گیا، غلطی ہو گئی. یعنی احساس کیجئے، دیکھیے کیا ہے جس چیز کو ہم نے آج نہ سمجھا، نہ اس کی کوئی قدر ہی نہیں، کیا کیا جائے. ہر ایک کو ان میں شرک نظر آتا ہے، جہالتوں کی انتہا ہو چکی ہے. اللہ بس اپنا فضل فرمائے، اللہ فضل فرمائے. آمین آمین. یہ روح یہ سمجھ میں آ جائیے. اصل جو حضرت نے ابھی یہ سمجھا ہے نا، علمی نکات بھی ہے ہمیں، اور ظاہری بات ہے اسی کی محنت کرتے ہیں، لیکن ذہن میں رہے کہ اصل مقصود یہ سب سیکھنا ہے جو حضرت سمجھاتے ہیں باتیں، ان کو حرز جان بنائے. علمی موشگافیاں اپنی جگہ ہے، وہ بھی بہت اہم ہے، اس میں آپ جس طرح محنت کر رہے ہیں کرتے رہیے، لیکن اس میں ایکسلنس کے ساتھ یہ اصل جو روح ہے یہ نہ نکلے، جی یہ آپ کی جان کے ساتھ چمٹی رہے. کیونکہ اصل تو عمل کرنا ہے نا. علامہ بن کے آپ کریں گے کہ آپ سے بڑے بڑے علامہ پڑھیں گے دنیا میں، شیطان سے بڑا کون علامہ ہے. تو علامہ بننے کی فکر نہ کریں. اللہ علم بہت دے، عافیت کے ساتھ دے، لیکن اس لیے نہیں کہ علم خود مقصود ہو جائے، عمل کے لیے ہو. خیر آپ تو ماشاء اللہ بہت آگے کے لوگ ہیں اور محنت کر رہے ہیں، اور ابھی ماشاء اللہ امید ہے کہ اگلے 10 سال میں بہت اللہ خوب کام لے گا. مفتی صاحب کو خوب صحت بھی دے، عافیت کے ساتھ رکھے اور کام لیتے رہے. آمین. تو قدر کریں نوجوانوں، قدر کرو اس قدر. یعنی محنت جس طرح مفتی صاحب کر کے آتے ہیں، کبھی کبھی تو دل چاہتا ہے کہ آدمی بیٹھ کے یعنی کس طرح شکر ان کا ادا کرے. کہہ نہیں سکتا، ہم تو بے تکلفی ہے، دوستی ہے، بے ادبی ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے، ہم کو قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. آمین.